یہ صورت اعراف ہے، انعام کے بعد۔ اس صورت کو صورت انعام کے ساتھ مختلف روابط ہیں۔ پہلا ربط یہ ہے کہ اگر چوپاؤں میں سے، زمین کی پیداوار میں سے غیر اللہ کو شریک نہ کیا اور غیر اللہ کے نام کی نظریں نہ دی تو اللہ رب العزت تمہیں صرف جہنم سے نہیں بلکہ اعراف سے بھی بچا کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے جس کی نیکیاں اور برائیاں کیا ہو جائیں گی؟ برابر ہو جائیں گی۔ تو ان لوگوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ اعراف کے اندر، لیکن بعد میں انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جس بندے نے اللہ کے ساتھ نہ ذات میں نہ صفات میں شریک کیا، اسے اللہ رب العزت صرف دوزخ سے نہیں بچائے گا بلکہ اعراف سے بھی بچا کر کہاں داخل کرے گا؟ جنت کے اندر۔ نمبر 2، دوسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کے اندر اور سورۃ انعام کے اندر دونوں چیزوں کی نفی کی گئی تھی، شرک فعلی اور شرک اعتقادی کی، اور ان دونوں دعووں کے اوپر دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ کو کیا کیا گیا؟ واضح بیان کیا گیا۔ پھر اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف کے اندر کہ جس وقت مسئلہ واضح ہو گیا دلائل کے ساتھ، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ مسئلے کی تبلیغ کھول کے کرنی ہے۔ اس کی اشاعت کیا کرنی ہے؟ کھول کے اشاعت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو میرے پاک پیغمبر کہ آپ کے دل آپ کا تنگ ہو جائے۔ کس وقت؟ جس وقت لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس کی وجہ سے آپ نے کیا کرنی ہے؟ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، مسئلے کی کیا کرنی ہے؟ کھل کے بیان کرنا ہے۔ تو اس صورت کے 3 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ ہے کہ دل کے اندر تنگی محسوس ہو نہیں کرنی، مسئلے کو کھول کے بیان کرنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ نمبر 2، شرک فعلی۔ شرک فعلی یعنی متصرف صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نمبر 3 کہ عالم الغیب، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو جس وقت میرے پاک پیغمبر آپ یہ مسئلہ بیان کریں گے نا، اس وقت لوگ آپ کو کیا دیں گے؟ تکلیفیں دیں گے، لوگوں کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں گی۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ کو ہم کیا کریں گے؟ کامیاب کریں گے۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اور مراد رب ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزل الیک، یہ پہلا دعویٰ سورت کا، انزل الیک کہ میرے پاک پیغمبر آپ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے، آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے نا، فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہو آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، من ہو اس کی وجہ سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں بھی اس کتاب کے ذریعے سے، وذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت ہو ایمان والوں کو۔ کیا ہو؟ نصیحت ہو ایمان والوں کو۔ تو رب تعالیٰ یہ پہلا دعویٰ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر جو احکام ہم نے آپ کی طرف کیا کیے ہیں؟ نازل کی ہیں، یہ کتاب نازل کی ہے،
تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ کھل کے اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ پھر جس وقت آپ اس کی تبلیغ کریں گے تو اس وقت آپ کو لوگوں کی طرف طعن و تشنیع بھی ہوگی، اعتراضات بھی کریں گے، اور مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آئیں گی، آپ کے ساتھ بائیکاٹ بھی ہوگا، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی، لیکن میرے پاک پیغمبر فلا یکن فی صدرک خرج، دل میں تنگی نہیں آنی۔ کیا کرنا ہے ان کو؟ برداشت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ان کو؟ برداشت کرنا ہے، اور لوگوں کو ان احکامات کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے کیا کریں؟ ڈرائیں۔ کیوں؟ جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ پیچھے ہم نے کل سبق کے اندر پڑھا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہ میرے پاک پیغمبر یہ قرآن، یہ پیغام ہم نے آپ کی طرف کیا کیا؟ نازل کیا، بڑا برکت والا ہے۔ کیا؟ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سورۃ ہود کے اندر کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ، میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کیا کیا ہے؟ وحی کی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ کی طرف جو وحی کی ہے نا ہم نے، لوگوں کی اعتراضات کی وجہ سے، استہزاء کی وجہ سے، مذاق اڑانے کی وجہ سے، ایسا نہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، اس وحی میں سے بعض حصہ آپ چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ کس وجہ سے؟ لوگ آپ کو کہیں گے اگر تو کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہیں، تو آپ کے پاس تو دولت کا خزانہ ہونا چاہیے، یا آپ کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ کوئی فرشتہ آنا چاہیے جو آپ کی نبوت اور رسالت کا کیا کرے؟ تصدیق کرے، اور ہمیں کیا کرے؟ اللہ کے عذاب سے سورۃ فرقان کے اندر فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، ہمیں کیا کرے؟ ڈرائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے آپ وحی کا بعض حصہ چھوڑ دیں، لیکن ترک آپ نے نہیں کرنا۔ لا يخافون لومۃ لائم، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو جو میں نے آپ کی طرف احکام نازل کیے ہیں نا، وہ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو کھول کے سنانے۔ وہ احکام کیا تھے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ وہ لا الہ الا اللہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، کوئی سجدے کے لائق، کوئی قیام کے لائق نہیں۔ کیوں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے خود اعلان کروایا کہ میرے پاک پیغمبر اپنی مبارک زبان سے اعلان کرے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پیغمبر کی ہر حرکت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کی صبح، اس کی شام، لیل و نہار کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرنی ہے؟ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، وہی کا بعض حصہ چھوڑو نہیں دینا، گرائیں گوئی کو نہیں تک دیکھنا کہ کیا ہیں؟ مجبوریاں ہیں۔ کیا ہیں؟ مجبوریاں ہیں۔ تو پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ۔ میرے پاک پیغمبر آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، صرف کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تو اس لیے اللہ کے احکامات میں سے، اللہ کے قرآن میں سے کوئی اپنی طرف سے بات ہو نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، میرے پاک پیغمبر جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف کیا کیا گیا؟ نازل کیا گیا نا، آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کی پیروی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اس کی پیروی کرنی ہے۔ نمبر 2، وَاتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، شیطان کے دوستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اولیاء کہتے ہیں دوست کو۔ کس کو؟ دوست کو، جس کے ساتھ آدمی کا تعلقات کیا ہوں؟ زیادہ ہونا، قرب جس کے ساتھ کیا ہو؟ زیادہ ہو،
تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا دوست ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں نا ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے. خوف کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کر آئے اور شرک اور بدعات سے کیا؟ بچتے رہے. شرک اور بدعات سے بچتے رہے. اللہ نے فرمایا یہ تو کیا ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. تو جو اللہ کیا ہے؟ ان کا ولی ہے. جو اللہ کے ولی ہیں ان کا کام کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ان کا کام یہ ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، کہ وہ لوگوں کو کفر شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور توحید کی طرف لے آتے ہیں. کیا؟ نور توحید کی طرف. تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر جو احکام میں نے کیا کیا؟ نازل کیے، ان کی پیروی کرنی ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی. پھر رب اسے تیسرے رکوع کے اندر رب نے فرمایا انہم اتخذ الشیطان وقال اولیاء، کہ انہوں نے کیا بنا لیا؟ شیطان کو دوست بنا لیا. شیطان کو دوست بنا لیا. شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے ہے. شیاطین الجن والانس. شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو شرک کراتے ہیں لوگوں سے، اور خود خواستہ تحریمات کیا کرتے ہیں؟ ان سے کرواتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا کسی اور کو رفیق نہیں بنانا، ان کی پیروی میرے پاک پیغمبر نہیں کرنی. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایسی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. کیا؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہیں جو تم نصیحت قبول کرتے ہو. لیکن وہ خاص کم لوگ ہیں جڑے کہ کر دیں ایسیاں مثالاں کو لو نصیحت حاصل کر دیں. اکثر لوگ ایسی نصیحتاں حاصل نہیں کر دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. صدق اللہ العظیم.